أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها عمون. صدق اللہ العظیم. سورہ النمل آیت نمبر 65 اور 66 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ کوئی انسان بھی، چاہے وہ نبی ہو، چاہے صحابی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے کوئی بزرگ ہو، غیب کا علم نہیں رکھتا. غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. انبیاء کو، رسولوں کو جو علم دیا جاتا ہے وہ اتنا جانتے ہیں جتنا اللہ انہیں عطا کرتا ہے، اور پوری کائنات کا غیب جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. عالم الغیب جو ہے اللہ کی ذات. اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا. الا اللہ، صرف اللہ ہی غیب کا علم رکھتا ہے. وما يشعرون ایان یبعثون، اور وہ نہیں جانتے وہ کب اٹھائے جائیں گے. یعنی جنہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عالم الغیب ہیں لیکن اس دنیا سے ختم ہو چکے ہیں، اپنی قبروں میں دفن ہو چکے ہیں، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے صلحاء ہوں، چاہے صحابہ ہوں، چاہے بزرگ انسان ہوں، وہ سب کے سب جو قبروں میں مدفون ہیں، جہاں بھی موجود ہیں، وہ انہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا، کب قیامت قائم کر کے انہیں اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. انہیں اس کا بھی معلوم نہیں ہے، اس کا بھی شعور نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، وہ تو اتنا بھی شعور نہیں رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کا علم تو ان سے گم ہو گیا ہے. بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں. بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں. قریش مکہ کو انڈائریکٹ وارننگ دی جا رہی ہے ان کا نام لیے بغیر. اور قرآن چونکہ آفاقی کتاب ہے اور پوری دنیا کے انسانوں کو جو ہے متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم عالم الغیب کے جو ہے اللہ کو عالم الغیب تسلیم کرو، اور تمہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ تمہیں اللہ کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا. جوانی کا، فرصت کے لمحات کا، صحت کے لمحات کا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اپنی زندگی کے مقصد کا، کہ تمہارا مقصد تو اس دنیا کے اندر اللہ کے دین کو غالب کرنا تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم کرنا تھا. تم نے اپنے اس مقصد حیات کو کس حد تک پورا کیا؟ اس کا اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر ہر انسان کو حساب دینا پڑے گا. اللہ سے دعا کریں ہمیں قرآن کی ان سنہری ہدایات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.